बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। और 27वीं आईनी तरमीम पूरे ज़ोर शोर के साथ कौमी असम्बली और सेनेट में पेश होने जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात 2025, कौमी असम्बली की 7, सूबाई असम्बली की 5। पंजाब में जो कौमी असम्बली का एक बहुत बड़ा दंगल सजने जा रहा है, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशस्तों पर जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस हवाले से एक खबर आई वाकफान हाल से उड़ती उड़ती सहाफ़ी तक, और वो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि फौरी तौर पर जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात 2025 के, उसके फौरी बाद 27वीं आईनी तरमीम जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दी जाएगी। इस पर बाकायदा तौर पर काम शुरू हो चुका है। 27वीं आईनी तरमीम जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का एक नामुकम्मल एजेंडा जो 27वीं आईनी तरमीम में पूरा होना है, उस हवाले से पाकिस्तान के लीगल एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के तमाम माहिर कानून, मुमताज़ कानून दान, वो बारहा ये बात कर चुके हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में जो 26वीं आईनी तरमीम का नामुकम्मल एजेंडा है उसको 27वीं आईनी तरमीम में पूरा किया जाएगा। अब वो 27वीं आईनी तरमीम में क्या होगा? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। 26वीं आईनी तरमीम जब टेबल पर आई, जब उसको टेबल किया गया, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस बात पर मुत्तफिक थे कि 26वीं आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसका क़याम अमल में लाया जाए। अब वो जो 26वीं आईनी तरमीम थी, अब वो 26वीं आईनी तरमीम जब टेबल की गई और फजल रहमान साहब के पास मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त गया, तो फौरी तौर पर जो बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा मेरे लिए बड़े ऑनरेबल, मेरे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, और मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पता चला कि उनकी वजह से ये 26वीं आईनी तरमीम में पुसुड़ी बड़ी और ये काम खराब हुआ। तो उन्होंने जब वो 26वीं आईनी तरमीम का मुसद्दा देखा तो उन्होंने फजल रहमान साहब को कहा कि फजल रहमान साहब ए वफाकी आईनी अदालत बनाने जा रहे ने, ए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ खत्म करन जा रहे ने, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ना काम बड़ा भख जाएगा, बड़ा खराब हो जाएगा, लिहाजा तुसी ਜਿਹੜਾ ना इनकार कर दो। फजल रहमान साहब ने जी एक नया शोशा छोड़ दिया अंदर। उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम तो आईनी अदालत के खिलाफ हैं। हम तो इसलिए खिलाफ हैं कि जी आईनी अदालत में आपने वो जो हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उनको लाना है, और उनको लाकर आपने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत बनानी है, और उसके बाद फिर आपने उनको वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बना देना। तो सर, हुकूमत का तो प्लान था, डेफिनेटली था, लेकिन हुकूमत को भी पता था कि किस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेलना है, किस तरह से पॉलिटिकल कार्ड्स खेलने हैं। हुकूमती जो सर्कल्स में बात हो रही थी, आजम नज़ीर तारड़ साहब नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से मिले बतौर वज़ीर कानून, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त बतौर वज़ीर कानून फेडरल लॉ मिनिस्टर की हैसियत से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो फजल रहमान साहब की तजावीज़ हैं वो ये कहते हैं कि वफाकी आईनी अदालत की बजाय एक सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए, और वो जो आईनी बेंच है वो आईनी केसेस की समाअत करे, हमें इस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। तो मियाँ साहब ने कहा कि जी ठीक है, कोई मसला नहीं, आईनी बेंच बना देते हैं। आईनी बेंच जो बनना था उसके तहत ही जुडिशल कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होनी थी। पहले तो जुडिशल कमीशन में होता था ना कि तमाम सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान और चीफ जस्टिस हुआ करते थे। अब जुडिशल कमीशन में पॉलिटिशियंस आ गए। अब जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत है। हुकूमत जिस जज को वोट देगी वही जज जुडिशल कमीशन के जरिए जज अपॉइंट होगा। अब कोई भी जज अगर वो सूबे का जज बनता है या वो सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होता है तो उसमें हुकूमत को बरतरी है, हुकूमती वोट ज़्यादा है, तो हुकूमत जिसको चाहे वो जज बना दे भी। हाल ही में देखें आप कि हुकूमत ने जिस तरह जस्टिस सलाउद्दीन पेनवर, जस्टिस मियां अमर फरूक और बहुत से जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के वाले से फैसला किया जुडिशल कमीशन के इजलास में। इसी तरह जुडिशल कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है उसके वाले से भी फैसला हुआ कि जो जुडिशल कमीशन के रुकन है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, उनके नाम पर भी फैसला हुआ। बहुत से लोगों के नाम पर फैसले हुए। यही चीफ जस्टिस जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आए, और सुप्रीम कोर्ट में ये शर्त खत्म हो गई इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत कि सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज है वही चीफ जस्टिस होगा। अब ये नहीं होगा। अब 3 का पैनल, जो 3 मोस्ट सीनियर हैं उनमें से किसी एक का नाम
حکومت فائنل کرے گی، 3 کا پینل جائے گا، 3 میں سے ایک نام فائنل ہوگا، جو 3 موسٹ سینئر ہوں گے ان میں سے حکومت ایک کو چیف جسٹس بنائے گی، اور وہی چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 3 سال تک چیف جسٹس کے عہدے پر برقرار رہیں گے، چاہے وہ 48 میں بنے، چاہے وہ 52 میں بنے، چاہے وہ 55 میں بنے، 3 سال پورے کیے ریٹائر، 65 والی شرط ختم۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ بتا رہا ہوں۔ اب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس میں وفاقی آئینی عدالت، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اب ہونے کا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس میں بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو کسی بھی تحت حکومت ٹیبل کرے گی ان الیکشنز کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی میں، سینٹ اپر ہاؤس سینٹ اور قومی اسمبلی جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے جہاں پر اہم قانون سازیاں ہوتی ہیں، 2 ایوانوں میں جب یہ ٹیبل آئے گی اس کے بعد ووٹنگ ہوگی، ووٹنگ میں حکومت کو برتری ہوگی، کیونکہ جو سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں سے متعلق اس نے بازی پلٹ کے رکھ دیا۔ اس نے 12 جولائی 2024 کا سپریم کورٹ کے 9 اکثریتی ججز کا فیصلہ کوڑائی دان کا حصہ بنا دیا۔ وہ جو جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ تھا اس کو حکومت کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا حکومت نے، تو پھر اس کو سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ریویو پٹیشنز جو ہیں مخصوص نشستوں کی جو نظر ثانی درخواستیں ہیں اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور نظر ثانی درخواستیں منظور کی۔ الیکشن کمیشن، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، تینوں فریقین کی نظر ثانی درخواستیں منظور ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو دی جائیں۔ وہ جب حکمران اتحاد کے پلڑے میں آئیں تو سر نمبرز کا جو میجک فگر ہے وہ یکدم تبدیل ہو گیا، حکومت کو قومی اسمبلی میں برتری ہو گئی، حکومتی اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 کا میجک فگر مل گیا، 2 تائی کا۔ اب وہ جو 2 تائی ہے اس سے وہ کوئی بھی اہم قانون سازی کر سکتے ہیں، تو 27ویں آئینی ترمیم ہر صورت آنی ہے، وفاقی آئینی عدالت ہر صورت بننی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ وفاقی آئینی عدالت کے اندر جو سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ وہ جو لوگ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں نا، میں ایک دن دیکھ رہا تھا کچھ کورٹ رپورٹرز، سر تحقیق کے بعد جو ہے نا وہ ولاگ کرنا چاہیے، میں نے پوری تحقیق کے ساتھ پوری ریسرچ کے ساتھ یہ ولاگ کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ خوش ہو رہے تھے، اچھا ان کی خوشیاں بھی مانت پڑ جائیں گی اور ان کی خوشیوں پر ایسا پانی پھرنا ہے کہ سر سلابی ریل آئے گا، ان کی خوشیوں کو بہا کے لے جائے گا۔ بہت سے لوگ خوش تھے، او یار دیکھو جسٹس امین الدین جا رہے ہیں، او یار دیکھو جسٹس امین الدین ریٹائر ہو رہے ہیں دسمبر سے۔ جسٹس امین الدین کہیں نہیں جا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سر حکومتی اتحاد جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ججز کی جو مدت ملازمت ہے اس کو 5 سال کرنے جا رہی ہے۔ وہ 5 سال تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو جج ہیں ان کی عمر کی حد جو ہے وہ 5 سال بڑھا دی جائے گی۔ اب جو ریٹائر ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ سے، جو 65 میں ریٹائر ہوئے ہیں وہ 70 تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہوں گے۔ پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایک چیف جسٹس ہوگا اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان لکھا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں جو وفاقی آئینی عدالت بننے جا رہی ہے اس کے جو چیف جسٹس ہوں گے ان کے نام کے آگے چیف جسٹس آف پاکستان لکھا جائے گا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نام کے آگے چیف جسٹس سپریم کورٹ لکھا جائے گا۔ پھنس گئی جہاں شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا، رون کو ہن روے محمد ہون روے تے منا۔ سر جو خوشیاں منا رہے تھے ان کی خوشیوں پر پھر گیا سلابی ریلا، ان کی خوشیوں کو بہا کے لے گیا۔ اور وہ ہے نا شعر، میں آج ہوں زد میں تو کوئی خوش گما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ جڑے خوش ہو رہے سن انہوں نے یاد رکھنا چاہیے کہ ہوا کسی دی نہیں ہے۔ یہ جو آئینی عدالت بن رہی ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم، یہ عدالتی ریفارم سے متعلق ہے۔ یہ بہت اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ اس ملک کے وزرائے اعظموں کو، سویلینز کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے گھر بھیجا گیا۔ کسی کی حکومت کو صدر غلام اسحاق خان 58(2)B لگا کر ختم کر دیتا تھا، کسی کی حکومت کے خلاف مارشل لا لگا دیا جاتا تھا، کسی کو پاناما جیسے جھوٹے کیسز کی بنیاد بنا کر 5 رکنی بینچ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتا تھا۔ یہ منتخب وزرائے اعظموں کی توہین ہوتی تھی،
پہلے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی اس وقت کی جو ماضی کی قیادت ہے، پھر عدالتوں نے یہ کام پکڑ لیا، پھر انہی عدالتوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دیا. شہید جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو شہید، جس نے 1974 کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کو نکال دو، نکال کے باہر پھینکو ان لوگوں کو. یہ لوگ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلامی دفات کے اوپر مشتمل ہے. تو پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہ فارغ ہے تو فارغ ہے. ان کو فارغ کر دیا بھٹو نے. بہت اچھا فیصلہ تھا، تاریخی فیصلہ. علامہ شاہ احمد نورانی، مولانا کوثر نیازی، اس کے بعد مولانا یہ جو فضل الرحمان صاحب کے والد محترم ہیں، بہت ممتاز عالم دین تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو. پھر اس کے بعد بہت سے پیر گولڑا شریف، میں کس کا نام لوں، بڑی ممتاز اور روحانی شخصیات تھی جن کا یہ فیصلہ تھا. اس وقت کی قومی اسمبلی کا یہ متفقہ فیصلہ تھا. اور وہی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے اوپر لٹکانے کے احکامات جاری کرنے والے دو جج، جن کو تاریخ نے کبھی معاف نہیں کرنا، ان کا تاریخ میں جو نام ہے وہ کوڑے دان کا حصہ بن گیا، اسی دن بن گیا تھا. جسٹس مولوی مشتاق اور جسٹس نسیم حسن شاہ. یہ جسٹس نسیم حسن شاہ، یہ آصف سعید کھوسہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ ان کے سسر تھے. اور جسٹس مولوی مشتاق تاریخ کے ان بدنما کرداروں میں شمار ہوتا ہے اس بندے کا نام کہ اس کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی سر، جس نے پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے احکامات دیے، عدالتی فیصلہ دیا. آج بھی اس کا عدالتی فیصلہ جو ہے وہ جوتے کی نوک پر ہے، کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس نے جو ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ کیا تھا سر، اس کو تاریخ نے معاف نہیں کرنا. نواز شریف کے ساتھ جن ججوں نے کیا ان کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ ان ججوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا، جس کو عوام نے منتخب کر کے پارلیمان کا حصہ بنایا اور اپنے ووٹ کی طاقت سے وزارت عظمیٰ تک پہنچایا. ان کو معاف نہیں کرے گی. 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، وفاقی آئینی عدالت بننے جا رہی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس ہوں گے. حکومت نے نام فائنل کر لیا. اٹارنی جنرل جو ہیں، ان کے قریبی ذرائع سے مجھے یہ خبر ملی، اٹارنی جنرل جو منصور اوان، وہ ہماری اوان برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اوان ہے، ملک اوان ہے. تو ملک منصور اوان صاحب جو ہیں، ان کے اٹارنی جنرل جو ہوتا ہے نا، اس کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے، اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ پرنسپل سٹاف آفیسر ہوتے ہیں. تو ان کے تھرو مجھ تک یہ خبر پہنچی، اور وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو 27ویں آئینی ترمیم کے تحت بننی ہے، اس کے پہلے چیف جسٹس کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام تجویز کیا. اور جسٹس امین الدین بھی ہوں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ہوں گے، اور کھڑاک سر ہوں گے، ٹکا کے ہوں گے، اور تحریک انصاف کی، مخالفین کی، اور باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز کی چیخیں جو ہیں وہ مریخ تک سنائی دیں گی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.